چلیے ساتھی آتے جائیں گے انشاءاللہ، جوڑتے جائیں گے اور ہم لوگ اپنا شروع کرتے ہیں النابغہ الزبیانی سے. جس طرح ہم لوگ پہلے پڑھ رہے تھے سیم اسی طرح پڑھیں گے، اور آج سے انشاءاللہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوں گے آج سے ریکارڈڈ کے ساتھ، تو آپ یہاں بھی دیکھ سکیں گے اور وہاں بھی دیکھ سکیں گے. جو طریقہ ہے وہی ہے کہ ہمیں اعراب لگانا ہے زبر زیر پیش، تینوں میں سے کوئی ایک کو ہی چوز کرنا ہے ہمیں، اور جزم سے کام نہیں چلانا بالکل بھی. جیسے کہ میں پہلے بتایا تھا، ہم لوگ عموماً بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پر ہمیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنا ہے. یا آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہیں، لیکن اعراب ضرور لگائیں. اور ہر ایک آدمی ہم میں سے پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرے. ہم لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی ایسا ٹیچر یہاں پر نہیں آیا ہے. جتنا ہم لوگ کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. نابغہ الزبیانی یہاں سے پڑھنا ہے. جی میں پڑھ سکتا ہوں. جی پڑھیں، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النابغة الذبیانی ما لیکن ہم نے کہا اسم جسم سے النابغة. کام نہ چلائیں. جی زبیانی ہی شاید اس کا نام ہے، لیکن جزم سے کام نہ چلائیں، کچھ لگانے کی کوشش کریں جی یہاں جی پر زبر زیر. النابغة الذبیانی ما اسم النابغة الکامل اسمه الکامل ابو امامة زیاد بن معاویۃ. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے ما اسم النابغہ، آپ یہ یاد رکھیں گے، اور ایک یاد رکھیے گا ابو امامۃ زیادی، یہ یاد رکھیں گے آپ. ٹھیک، میں دوسرا نام لیتا جی ہوں. راغب، آپ پڑھیں اسی کو پورا اوپر سے یہاں تک. آگے آپ نہیں سن رہے ہمیں؟ آپ اوپن کیجئے اپنا میک، وہ اسکرین پہ ٹچ کیجئے، وہاں آپشن آئے گا. مینارہ خاتون، آپ پڑھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسی کو پڑھیں گے. ہاں اسی کو پڑھیں آپ. النابغة الذبیانی ما اسم النابغة الکامل اسمه الکامل ابو امامة زیاد بن معاویۃ. ٹھیک ہے، آپ اسی یہی یاد رکھیں، آپ نے پڑھا ما اسم النابغہ اور زیاد بن معاویۃ. ایک اور ساتھی پڑھیں گے، وہ ترجمہ بھی کر دیں گے. بشریٰ حامد، آپ ترجمہ بھی کر دیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ. السلام علیکم. النابغة الذبیانی ما اسم النابغة الکامل. نابغہ کا مکمل نام کیا ہے؟ اسمہ الکامل ابو امامۃ زیاد بن معاویۃ. ان معاویہ کا نہیں، کچھ پورا لگائیں نام آپ. زیاد بن معاویۃ. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے ما اسم النابغۃ، اور یہاں پر پڑھا ہے زیاد بن معاویۃ. ٹھیک ہے، آپ رک جائیں تھوڑا سا 1 منٹ، میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلا میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں آپ ہی کو کہوں گا آپ سے دوبارہ پڑھیں. میں اس کو یہ کاٹ دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کٹ گیا یہاں سے، اور ایک سیکنڈ، یہاں سے کٹ گیا اور یہ کٹ گیا. اب پڑھیں آپ، صرف اتنا کی بات مجھے بتائیں. کون پڑھیں گے؟ اسم یہی بشریٰ النابغة حامد. اسم جی النابغة
اسم کو लगाया आप सभी ने النابغة اسم النابغتی. بشرا حامد آپ پڑھیں اس کو. جی اسم النابغة اسم النابغتی. اور ہم نے کن سے کہا تھا پڑھنے کے لیے؟ آپ خود سے پڑھ لیں جن دونوں سے کہا تھا شروع میں. جی عبداللہ بول رہا ہوں. اسم نابغہ. اسم النابغۃ. عبداللہ بھائی میں آج تو نہیں 2-3 دن میں رخصت دے رہا ہوں کہ میں ہی کچھ قاعدہ آج بتا دوں گا، لیکن 2-3 دن بعد میں آپ سے پوچھوں گا آخر آپ نے ایسا کیوں پڑھا. بتاؤں آپ کو اسم النابغۃ ہونے کے لیے اس کا معنی ہے کہ نابغہ کا نام. جیسے میں آپ کو کہوں اسم عبداللہ، عبداللہ کا نام، تو مضاف مضاف جی الیہ ہے. یہ قاعدہ مطلب کہ کیا بولتے ہیں 100% یہی قاعدہ ہے، رول ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. آپ جانتے ہیں اس چیز کو، مضاف الیہ ہمیشہ جی مجرور ہوگا. یہ ہر جی. آدمی تو جانتے ہیں ہم غیر لوگوں میں. منصرف. جی تو یہ غیر منصرف یہ کے ہوگا. وجہ سے میں پڑھتا ہوں سر. نہیں غیر منصرف ہو تو الگ بات ہے. ویسے غیر منصرف میں الف لام نہیں آتی. یہاں پر دیکھیں الف لام ہے النابغہ پہ، تو غیر منصرف کا معاملہ ہی یہاں پہ ختم ہے برا. تو سر یہ تو یہ علم ہے نا، ایک تو ایک تانیس کی علامت تھا، اور جیسا کہ ابو ہریرہ وہ تو بھی تا ہے. تو یہاں تو پہلے سے نام میں الف لام کچھ ایسے علم ہے جس میں پہلے سے نام الف لام ہوتا ہے. اس سلسلے میں تو میں غیر منصرف پر اگر الف لام آ جائے تو اس کو زیر دے سکتے ہیں نا. جی ہاں، یہ تو قاعدہ ہے. ذهبت الى المساجد یا مساجدکم مضاف ہو تب بھی. جی تو یہ 2 قاعدے ہیں. میں اتنا ڈیپ نہیں جا رہا تھا وہ کسی وجہ سے، کیونکہ بہت سے بگنر ہیں ہمارے ساتھ. اچھی بات آپ کو پتہ ہے یہ چیز، پھر بھی آپ نے یہ کام کیا. بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ ہے اسم النابغتی. ٹھیک ہے، اسم النابغتی. آپ نے سب کو سمجھ میں آ گیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. میں پھر اسے ایک اور چیز میں آپ تینوں کو ہی پڑھنے کے لیے کہوں گا. میں دوبارہ یہ کام کرتا ہوں کہ میں اس کو کاٹ دیتا ہوں یہاں سے. یہ دیکھیں یہ کٹ گیا. اور میں کیا بولتے ہیں یہاں پر الف لام بڑھا دیتا ہوں. ٹھیک، تھوڑا بہت زیادہ یہ ہو گیا. یہ دیکھیں. جی اب آپ عبداللہ بھائی اس کو پڑھیں جتنا لکھا ہو اتنا. جی الاسم الکامل. ٹھیک ہے. آپ بشرا حامد آپ پڑھیں اسی کو. الاسم الكامل ٹھیک ہے. ایک اور ساتھی تھے، کون تھے وہ؟ پڑھیں. اسم الکامل ہوگا. الف لام ٹھیک. دیا ہے آپ نے. الاسم الکامل. جی جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اب ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں یہی ہے بل اسم الکامل للنابغتی. نابغہ کا اصل نام کیا ہے، مکمل نام کیا ہے، یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. اسی کو لکھنے میں اس نے یہ کیا کہ ما اسم النابغتی الکامل. الکامل جو ہے وہ الاسم کی ہی صفت ہے. سمجھے نہیں؟ مکمل نام، نابغہ کی صفت نہیں ہے. نابغہ میں تو زیر آ رہا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ مضاف الیہ ہو کر کے موصوف بن جائیں گے. الکامل اس کی صفت ہوگی. تو مل اسم الکامل ہے اصل میں. یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی تو تمام کو مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت اچھی بات. جی بولیں. اسم النابغہ تو ایک مضاف الیہ مل کے مبتدا ہوگا، اور الکامل اس کا خبر، موصوف صفات اور اس کا خبر کیا ہوگا سر یہاں؟ ہلو. جی جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما ہوا اسم النابغۃ الکامل. نہیں نابغہ کا مکمل نام کیا ہے؟ ما ہوا، ما ہی، ما ہوا. یہاں پر الکامل کو خبر بنا دیں، ما اسم النابغۃ الکامل. حالانکہ یہ اسم کا یہ مسئلہ بن رہا ہے یہاں پر. کوئی ساتھی بتائیں اس میں. جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو وہاں پہ استفامیہ ہے. یہ اسم مضاف اور موصوف اور کامل صفات، موصوف صفات اور وہ مضاف الیہ سے مل کر وہ خبر ہو جائے گا. جملہ انشائی ہے، خبری ہے، ایسا ہوگا سر. اچھا اسم الکامل موصوف صفات، اور یہاں مضاف الیہ النابغہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگا. استفہامیہ ایسا کر کے کوئی خیال سے.
چلیے مجھے بھی یہ قاعدہ پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ ہے بہرحال، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ما اسم النابغتی الکامل ہو، ٹھیک، اور الاسم الکامل ہے اس کا مطلب، یعنی مکمل نام کیا ہے. اصل میں یہ تھا ما الاسم الکامل للنابغتی، مکمل نام کیا ہے نابغہ کا، یہ تھا اصل میں، لیکن لکھنے میں ایسا لکھتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے. آگے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کو، یہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ والا جو ہے کہ اسمہ الکامل ابو امامتا زیاد بن، یہ پڑھا تھا ساتھیوں نے، زیاد بن معاویہ. تو کیا ہوگا، بدل مبدل میں ہم لوگ جانتے ہیں، جو ابو امامہ ہے وہی زیاد بن معاویہ ہے. ابو امامہ بس اس کی کنیت ہے نابغہ کی، اور زیاد بن معاویہ نام ہے. تو یہ قاعدہ تو سبھی لوگ جانتے ہوں گے، بدل مبدل من کا، موصوف صفت کا، یا اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، بدلتا نہیں. یعنی اگر ادھر وہ ہے تو ادھر یہ بھی وہی ہوگا. دیکھیں ابو امامتا یہ خبر ہے، تو ایسے ہی زیاد بن معاویہ یہی ہوگا. کیونکہ آپ زیر کس طرح دیں گے، زیر دینے کے لیے میں نے کل بتایا دو ہی شکل زیادہ مشہور ہے، یا تو ایک مضافلے بن رہا ہو، ظاہر سی بات ہے ابو امامہ وہ الگ چیز ہے، زیاد الگ ہی ہے، یہاں پر مضافلے تو بن نہیں رہا ہے. دوسری صورت ہے کہ اب اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ کوئی بھی حرف جر نہیں، یہاں پر ایک بھی مطلب فی وغیرہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہمیں، تو حرف جر بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، اسمہ الکامل ابو امامتا، اور امامہ یہاں دیکھیں غیر منصرف ہو گیا، یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کو ہم زبر دے رہے ہیں ابو امامتا، حالانکہ مضاف الیہ ہے لیکن پھر بھی زبر دے رہے ہیں غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. تو یہ ہے زیاد بن معاویہ. سمجھ میں آیا آپ کو؟ عبداللہ بھائی، جی بشرا جی حامد، یہ بات سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی ہاں ضرور سمجھ. جو یس جو سر، یس ابو سر. ماما ہے وہی زیاد ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی بات ہمیں اور سمجھنی ہے، دیکھیں اس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں. یہ جو ہے یہاں پر ابنو، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے. اس کا اعراب جو ہے اکثر ما قبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس کے ما قبل کے تابع ہوگا. یعنی اگر اس پر زبر ہے تو یہ بھی اپنے اوپر زبر لے لے گا، ٹھیک ہے. اگر اس پر زیر ہے تو یہ بھی اپنے اوپر زیر لے لے گا. ابھی دیکھیں ہم لوگ ابو امامت زیادو پڑھ لینا، زیادو، تو پھر بن پر بھی کیا ہوگا، ابنو ہو جائے گا، زیاد بنو. اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو زیادی، تو ابن پہ نیچے کیا ہو جاتا ہے، زیر، زیاد ابنی. یہ والا ہم لوگ یاد رکھیں گے، آگے بہت کام دے گا. ٹھیک، ابنو کا اعراب یا تو لکھ لیں بس اتنا سا، ابنو کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اس سے پہلے والے پہ جو ہوگا یہ اپنے اوپر لے لے گا اسی چیز کو. چلیے بہت اچھی بات، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا اب ہمیں یہ والا پورا یہاں تک. تو کون پڑھیں گے اس کو، شگفتہ آپ پڑھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاعر جاہلی اتصل بالنعمان بن منذر فأسبغ عليه حتى أكل وشرب في آنية الذهب والفضة من جوائزه. من هو؟ جی تھوڑا سا اور آگے وہ بھی پڑھیں، جی. جواب بھی پڑھ دیں، ہوا یہ والا. هو أحد فهول الشعراء في العصر الجاهلي. هو أحد فهول الشعراء في العصر الجاهلي النابغة الزبياني. ٹھیک ہے، ایک دوسرے ساتھی پڑھیں. یہ کون ہے، 10:39:35 آپ پڑھیں گے. ارتضیٰ یونس آپ پڑھیں. السلام علیکم. شاعر جاہلی اتصل بالنعمان بن منذر فأسبغ سر عليه حتى. منظر نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ لگانا ہے، زبر زیر پہ جو بھی لگائیں آپ. بالنعمان بن منذر ٹھیک ہے. فأسبغ عليه حتى أكل وشرب في آنية الذهب والفضة من
جوائزه من هو أحد فهول الشعراء في العصر الجاهلي النابغة الزبياني. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوا احد فہول الشعراء، یاد رکھیں گے آپ اس کو. ایک میں تیسرا نام لے رہا ہوں، وہ پڑھ بھی دیں اور ترجمہ بھی کر دیں. رقیہ آپ پڑھ بھی دیں اور ترجمہ بھی کر دیں اس کا. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعر جاہلی اتصل بالنعمان بن منذر فأسبغ علیہ حتی نعمان منذر بن نہیں، منذری منذری، ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں. فأسبغ علیہ حتی اکل وشرب فی آنیت الذہب والفضة من جوائزہ من هو أحد فهول الشعراء في العصر الجاهلي النابغة الزبياني. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے بن منذری اور النابغۃ الزبیانی. ترجمہ کر دیں آپ. وہ شاعر جاہلی میں سے وہ کون سے ہیں جو نعمان بن منذر کے ساتھ یعنی متصل تھے، جڑے ہوئے تھے، تو وہ اس قدر بڑھ گئے تھے مطلب مال و دولت میں کہ یہاں تک کہ وہ کھانے اور پینے لگے تھے سونے اور چاندی کے برتنوں میں. تو وہ کون ہے؟ تو وہ مطلب فہول شعراء ہیں، شعراء میں سے بڑے ہیں عصر جاہلی کے نابغہ زبیانی. میں اس کو کر دیتا ہوں. دیکھیں کہ شاعر جاہلی اتصل بالنعمان بن منذر. دیکھیں ایک قاعدہ ہے کہ یہ والا پر یہاں دیکھیں گے آپ، یہ جو ہے منذر، آپ یہاں پر اعراب کیا لگائیں گے؟ یہ سوال ہے آپ کے ساتھ. دیکھیے اگر الف لام نہ ہونا تو تنوین دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کہ اگر آپ کو قاعدہ پتہ ہو غیر منصرف وغیرہ کا تو ٹھیک ہے، ورنہ تنوین دینے کی کوشش کریں. الف لام آ جائے تو پھر تو نہیں دے سکتے آپ الف لام کی وجہ سے، ورنہ تو یہاں پر کہیں بن نعمان بن منذر. اب دیکھیں یہاں پر ایک قاعدہ بتایا تھا ابھی اس سے پہلے کہ ابنو جو ہوگا اپنے ماقبل کے تابع ہوگا، یہ بتایا تھا میں، ابنو جو ہوگا اپنے ماقبل کے تابع ہوگا. تو دیکھیں ہم نے کیا پڑھا بن نعمانی، تو اب پڑھیں گے ابنی، کیونکہ نعمان پہ کیا ہے؟ زیر ہے نون کے نیچے، تو اس پر بھی ہم زیر لگائیں گے. دو چیز سمجھ میں آئی ہمیں؟ یہاں تو ترجمہ ہوا کہ وہ نعمان بن منذر کے ساتھ ملا ہوا تھا، ٹھیک ہے. فاسبغ علیہ، اسبغ یسبغ، اسباغ معنی کرتا ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت نچھاور کرنا، یہ مطلب ہے. فاسبغ علیہ حتی اکلا، وہ کھایا پیا، فی آنیۃ الذھب والفضۃ، سونے چاندی کے برتن میں، من جوائزہ، اس کے انعامات جو اس نے دیا تھا بادشاہ نے. من وہ کون ہے؟ یہاں تک تو سب نے صحیح پڑھا. وہ احد فحول الشعراء، احد کیا ہے؟ مضاف، فحول مضاف لے، اس میں زیر ہے. وہ احد فحول الشعراء فی العصر الجاہلی. اب دیکھیں یہاں پر بات آئی کہ النابغہ زبیانی کو ہم کیا پڑھیں گے؟ زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں. زبر تو کسی نے نہیں لگایا اور اچھا کیا. دو باتیں آئی، یا تو پیش لگانے کی یا زیر لگانے کی. دیکھیے زیر لگانے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کنیکشن تو جوڑنا پڑے گا. اس کو کہاں سے کنیکشن جوڑ سکتے ہیں آپ اس میں زیر لگانے کے لیے؟ یا تو یہ مضافلے بن رہا ہوگا، یا پھر ایک اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو. ظاہر سی بات ہے عصر جاہلی میں فی ہے، وہ تو ادھر چلا گیا، اور کیا بولتے ہیں مضافلے بھی نہیں دکھ رہا ہمیں اس پر. ظاہر سی بات ہے زیر دینے کا معاملہ تو ختم ہوا یہاں پر. تو پھر کیا ہے کہ ہوا احد فعول الشعراء فی العصر الجاہلی، یہ پورا مبتدا ہے، اور النابغہ زبیانی یہ پورا مل کے کیا ہے؟ خبر ہے. تو خبر کیا ہو؟ تو مرفوع، لہذا اب اسے پیش لگائیں گے. سمجھ میں آیا سب کو یہ بات؟ یس سر، آئی سمجھ. ٹھیک ہے. فحول مانے کیا ہوتا ہے؟ بڑے. فحول الشعراء مانے شعراء میں بڑے بڑے میں سے ایک ہے، زمانے جاہلی کے بڑے بڑے شعراء میں سے ایک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نابغہ زبیانی. بہت اچھی بات. اتنی اس میں کچھ قاعدے سمجھ میں آئے ہم لوگوں کو. ایک تو یہ کہ اگر الف لام نہ ہو تو تنوین دینے کی کوشش کریں، جیسا کہ ہم نے اوپر دیا ہم لوگوں نے یہاں پر بن منذر والا میں. اور ہم لوگوں نے ایک اور سیکھا کہ ابنو کو دوبارہ یہاں پریکٹیکلی انداز میں دیکھا کہ نعمان کے نیچے زیر ہے تو ابنی پر بھی کیا ہے؟ زیر آ رہا. اور ایک اور ہم نے دیکھا کہ النابغہ زبیانی جو یہاں پر آ رہا تھا آخر میں، اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ خبر بن رہا ہے ایک طرح سے، تو کیا ہے اس کو ہم زبر دے دیے. بہت اچھی بات. اب ہے نابغہ زبیانی یہاں خبر ہے؟ ہاں
नाबेगा जुबियानी खबर जी, आप वो क्या तो कहना एक चाहते हैं? बोलती हूँ, ये तो एक आदमी का नाम है, तो ये तो मुब्तदा होना चाहिए था ना। और जो कुछ लिखा है वो सोरा में से बड़ी है जाहिली असरे जाहिली का, तो ये खबर होना चाहिए ना। नाबेगा जुबियानी इसके बारे ठीक है, में बोल रहा नाबेगा है ना वो खबर होनी चाहिए। जी, जी, नाबेगा बिल्कुल सही, सही। जी, बिल्कुल नाबेगा सही। जुबियानी के बारे में तो ये सब कुछ है ना, तो नाबेगा जुबियानी जी, मुब्तदा होगा यहाँ, और ये सब बहुत खबर बहुत होना चाहिए ना। सही, 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 बिल्कुल सही है। नाबग़े ज़ुबयानी ये मुब्तदा है और ये यहाँ से ये पूरा क्या खबर है, यानी मुब्तदा अन्नाबग़तु ज़ुबयानी। हम्म, जी, जी, मुब्तदा मुअख्खर है और खबर मुक़द्दम, खबर पहले आ गई है, मुब्तदा बाद में आ गई। खबर मुब्तदा बाद में आई। जी, 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 बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। सबको समझ में आई ये बात? यस सर, समझ आई आप। ठीक है, ओके हम लोग पढ़ते हैं अगला। ये कैसे पढ़ना है? एमडी अबरार, आप पढ़ेंगे इसको? एमडी अबरार, GHURABA, ये जो है ये पढ़ें। करब आप म्यूट कर अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन पे टच कीजिए, ऑप्शन आएगा आपके पास। पढ़ें इसको, थोड़ा सा आपके जिम्मे। नहीं पढ़ेंगे आप? ये आए हैं अब तक 10, 39, 35? तीनों में से एक भी नहीं है। सर मैं रागिब पढ़ूं? आप आए हैं? ठीक है, आप ही पढ़िए, नुसरत निसा आप पढ़िए। في أي فن من الشعراء اشتهر النابغة الزبياني في الاعتذار؟ ठीक है, रागिब आप अगर ना हो कोई, जैसे कि कोई कहीं सफ़र कर रहा है या कोई नहीं पढ़ सकता, तो वो चैट में लिख सकते हैं कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। चलें, शगुफ्ता आप पढ़ें इसी को और तर्जुमा भी कर दें। في أي فن من الشعر اشتهر النابغة الزبياني؟ نابغہ زبیانی جو ہے وہ کس شعر کے کس فن میں مشہور تھے؟ اشتهر النابغة الزبیانی فی الاعتذار. نابغہ زبیانی جو تھے وہ اعتذار یعنی کہ معافی عذر پیش کرنے مشہور تھے. جی جی، یہ بھی یاد رکھنے قابل ہے، سوال بھی آتے ہیں NTA میں۔ کہہ رہا ہے کہ نابغہ زبیانی کس فن مشہور ہے؟ سب نے صحیح پڑھا ماشاءاللہ۔ اگر کسی کو کچھ اور لگتا ہو کہ کچھ یہ ہوا ہے تو بتا دیں۔ انہوں نے من الشعراء پڑھ دیا تھا، حالانکہ یہ ہے من الشعری، اشتہر الگ ہے۔ اشتہر نابغہ زبیانی، نابغہ زبیانی کس شعر کے کس فن میں مشہور ہوئے؟ کس میں مشہور ہوئے؟ اعتذاریات ایک وہ ہے، یعنی کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے یا اس طرح سے تو کسی کو معذرت پیش کرتے ہیں، تو اشعار کے ذریعے سے معذرت پیش کرتے ہیں، اس کو اعتذاریات کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خاص ایک طرح سے ہم لوگ کے سلیبس میں نابغہ زبیانی کے ساتھ۔ بہت اچھا، سب نے اچھا پڑھا، ترجمہ بھی ٹھیک کیا ماشاءاللہ۔ ہم آگے پڑھتے ہیں تھوڑا سا۔
یہ شعر ہے، آسان ہے، پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، اتنا مشکل نہیں ہے. پورا پڑھنا یہاں سے یہاں تک. جی منارہ خاتون آپ پڑھیں اس کو مکمل. عن القائل المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يزره تفنى ويبقى بعد حلوع العيش مره. پڑھیں، تھوڑا سا بچہ ہے. القائل هو الشاعر الجاهلي النابغة الزبياني. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے وطول عائشہ، یہ پڑھا آپ نے، اور بشاشتہ یہ کیا پڑھا آپ نے، اس کو یاد رکھیں گے آپ. فیروزہ خانم آپ پڑھیں، ترجمہ بھی کر دیں. یہ مہوش آپ پڑھیں گے. پڑھیں اور ترجمہ بھی کر دیں اس کا. ارتجا یونس آپ پڑھیں. پارٹیسپیٹ کریں، پڑھیں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھیں. غلطی تو ہم سے بھی ہو رہی ہے. میں دیکھا مبتدا کو خبر بنا دیا ہم نے، اور بھی تو ہم لوگ صرف یہاں سیکھنے کے لیے آئے، کوئی ایز اے ٹیچر نہیں آیا. ارتجا بھی نہیں پڑھ رہی ہیں، مہوش بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، فیروزہ خانم 3 کو میں کہا، اس کے علاوہ میرا فاطمہ آپ پڑھیں. من القائل المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يزره تفني بشاشته ويبكي بعد حلو العيش مره. القائل هو الشاعر الجاهلي النابغة الزبياني. ترجمہ کریں آپ. ترجمہ نہیں ہوگا. چلیے میں کر دیتا ہوں اس کا. سر میں یہ پڑھوں؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے کیجیے. المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يزره تفني بشاشته ويبقى بعد خلو العيش مره. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ہے آپ نے پڑھا ہے وہ تفنی تمنا، بشاشتہ، ٹھیک ہے، جی، ترجمہ کیجیے. وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لمبی عمر جیے، گزارے. جی عیشہ طول عیشہ قد، اور لمبی عمر جو ہے وہ اس کو تکلیف دیتی ہے، جی اور اس کی جو بشاشت یا جوانی جو ہوتی ہے وہ فنا کی جاتی ہے اور باقی رہتا، ویب، اور مٹھاس کے بعد باقی رہتا ہے، یعنی زندگی کی مٹھاس کے بعد اس کی کڑواہٹ باقی رہتی ہے. سر میں نے کوشش کی ایسے ہی ترجمہ بہت کرنے اچھا کی. کوشش کیا، بہت اچھا ترجمہ ہے. دیکھیں یہ بتائیں، آپ کوئی بتائیں، یا عملو یا عملو کیا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ یہ کس سے آتا ہے؟ سمیہ. سمیہ سے امینہ یعمل. ٹھیک ہے، یعمل. تو پھر کیا ہوا؟ یا عملو کہاں سے ہو گیا اگر سمیہ سے ہے تو؟ المرء یعمل ان یعیش. جی عبداللہ بھائی کہیں. یہ نصر ینصر یعمل. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے گا. انسان امید کرتا ہے کہ وہ یعیشہ لمبی عمر جی، وطول عیش
لمبی عمر ہے، عمر کا لمبا ہو جانا، قد یضر، کبھی کبھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے. فنا یفنی ہے، فنا یفنی مانے ختم ہونا. تفنی بشاشتہ، اس کی بشاشت، زندگی کی جو بشاشت ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کسی نے بقا یبقی ہے یا بقیہ یبقا ہے؟ یبکی. بقي يبقى. بقي يبقى. سمیع بقیہ یبقى. ٹھیک، اگر سمیع سے ہے. تو ویبقا بعد حلو العیش مرہ، یعنی ہے یبقا مرہ، زندگی کی جو تیکھا پن ہے یا کرواہٹ وہ باقی رہ جاتی ہے. کب؟ بعد حلو العیشی، میٹھی زندگی کے بعد، زندگی کے مٹھاس کے بعد اس کی کڑواہٹ باقی رہ جاتی ہے. پر یہ ترجمہ اتنا ہمیں یہ نہیں دیکھنا تھا. اچھا ہے جو لوگ نیٹ جیography کر رہے ہیں وہ اس چیز کو خیال رکھیں. یہ بالکل انہوں نے حسن زیاد سے اٹھایا ہے، تو گویا کہ ہم لوگ حسن زیاد کو بھی پڑھ رہے ہیں. پر یہاں کسی نے پڑھا تھا کہ طول عائشہ، دیکھیے عائشہ پڑھنا یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر عائشہ یا عیشہ، اگر عیشہ فعل ماضی ہوتا بھی نہیں، عاشہ ہے، اور طولو کیا ہے؟ وہ مضاف بن رہا ہے، یعنی کہ زندگی کا لمبا ہو جانا. طول عائشین، یہ مضاف مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا. بشاشتہ کی انہوں نے پڑھ دیا تھا. تو دیکھیے تفنی بشاشتہ، بشاشتہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی فعل ہے، ورب ہے، تو اس کو فاعل چاہیے، مفعول چاہیے. فاعل کے لیے کہا تھا میں نے کہ دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوگی، یا تو اگر لازم ہوگا تو ختم ہونے کی، یا پھر یہ کہ اگر کرنے کی صلاحیت ہو اس میں. اور اگر فاعل سمجھ میں آ رہا ہو کہ فاعل ہے وہاں پر، تو پھر اسی کو فاعل بنایا جائے، آگے نہ بڑھا جائے، ورنہ مفعول کی طرف دیکھا جاتا ہے. یہاں دیکھیں یہ صرف سمپل سی وہ بات کر رہا ہے کہ زندگی کی بشاشت ختم ہو جاتی ہے، تو ختم ہونے والی چیز کون ہے؟ وہ بشاشت، وہ فاعل بن جائے گا آسانی سے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں اس کو. بہرحال اس میں اور کچھ کہنا چاہیں گے کوئی؟ یبقی ہوگا یا یبقا ہوگا؟ یبقا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، قرآن میں ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آپ نے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو یبقا آپ یاد رکھیں، یہ والا بھی یاد رکھیں گے تو اچھا ہے، قرآن سے یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے. یہ نے پڑھا تھا القائل هو الشاعر الجاہلی النابغتی، کسی نے پڑھ دیا تھا اگر تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کہیں بھی دیکھیں کہیں مضاف نہیں ہے اس سے پہلے، کوئی حرف جر نہیں ہے اس سے پہلے. تو پوری بات اتنی ہے کہ النابغۃ الزبیانی القائل هو الشاعر الجاہل، اتنی بات ہے. نابغۃ الزبیانی مبتدا، یہ پوری ملا کی خبر ہے. یہ شاعری میں ایسا سملر نہیں ہوتا جیسے تفنی و یبکی؟ نہیں سملر یہ والا ہوتا ہے، یہ جو بالکل آخر میں دکھ رہا ہے آپ کو، یہ والا، یہ یہاں سے، وہ والا نہیں ہوگا. اوکے. ٹھیک، چلیے ہمارے پاس 25 منٹ ہے ابھی. جن ساتھیوں نے پارٹیسپیٹ اب تک نہیں کیا وہ جلدی سے آگے آئیں، بتائیں ہمیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں زہیر بن ابی سلمہ کو. ٹھیک، تھوڑا سا پڑھنا ہے، 1-2 لائن کا ہے. بھائی جو ساتھی نہیں کیے ہیں وہ مائک کی انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو اور بتائیے ہمیں کہ ہم آپ کو لے سکیں فوراً. عبداللہ بھائی آپ پڑھیں اس کو. جی. زهير بن أبي سلمى. من مدح زهير بن أبي سلمى بمعلقاته، مدح زهير بن أبي سلمى بمعلقاته الحارث بن عوف وهرم بن سنان. سنان نہیں اور کچھ پڑھیں لگائیں آپ. جی، وهرم بن سنان. نور اور فاطمہ آپ پڑھیں گے؟ پڑھیں اس کو ترجمہ. ٹھیک ہے. روزہ خانم آپ پڑھیں. جی نور فاطمہ آپ پڑھیں. من مدح زهير بن أبي سلمى بمعلقته، مدح زهير بن أبي سلمى بمعلقته الحارث بن عوف وحرم بن سنان. آپ نے پڑھا ہے الحارث بن عوف اور حرم بن سنان، بہت اچھی بات.
ترجمہ بھی کریں آپ. زہیر بن ابی سلمہ نے اپنی معلقہ میں کس کی مدح کی تھی؟ زہیر بن ابی سلمہ نے اپنے معلقہ میں حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی مدح کی تھی. ٹھیک ہے. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں یہاں پر کہ مدح کرنے والا کون اور کس کی مدح کی؟ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ حافظ فیروزہ یہاں خانم آپ بتائیں. اوکے جیسے کہ جس نے کیا وہ فاعل ہوگا، مدح جس نے کیا وہ فاعل اور جس کی کیا وہ مفعول ہو جائے گا. بتائیں آپ. نور فاطمہ آپ اس کو پڑھ کر ترجمہ کر دیں، بتائیں. سر کس کو؟ اسی کو دوبارہ پڑھیں. وَالْمَدَحُ أبي سلمى بمعلقته مدح زهير بن أبي سلمى بمعلقته الحارث بن عوف وحرم بن حارث بن سنان. عوف میں آپ خراب لگائیں. الحارث بن عوف وحرم بن سنان. ٹھیک ہے. مفعول. ترجمہ کیجیے. اور اس میں ترجمہ یہ ہوگا کہ زہیر بن ابی سلمہ نے اپنے معلقہ میں کس کی مدح کی ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ نے اپنے معلقہ میں حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی مدح کی ہے. یہاں پر جو فاعل ہے وہ زہیر بن ابی سلمہ ہے اور مفعول جو ہے وہ حارث بن عوف اور حرم بن سنان ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ہیں؟ منصوب. منصوب. تو منصوب دیجئے، پھر سے پڑھیے اعراب اس کو. سبن نہ الحارث بن عوف. حارث بن پڑھیں پورا. الحارث بن عوفن نہیں جی جو بھی پڑھنا پڑے آپ چلے. الحارث بن عوف وحرم بن سنان. ٹھیک ہے. روزہ خانم آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یہاں پر کہ کون فاعل بن رہا ہے کون مفعول بن رہا ہے؟ آپ پڑھیں گے اسے کو دوبارہ ایک مرتبہ پڑھیے آپ. السلام علیکم سر. من مدح زہیر بن ابی سلمہ بمعلقته. مدح زہیر بن ابی سلمہ بمعلقته الحارث بن عوف وحرم بن سنان. بتائیں کون فاعل ہے کون مفعول ہے؟ یہ نہیں آتی سر مجھے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، آپ سمجھیں اس چیز کو. جو کوئی کام کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے اور جس پر کرتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. بتائیے یہاں پر مدح کس نے کیا ہے؟ تعریف کون کرنے والا ہے؟ شاعر کیا نام ہے؟ زہیر. زہیر. وہ فاعل ہو گیا. اب مدح کس کی کیا اس بندے نے؟ حارث بن عوف کی، حرم بن سنان. عارف بن سنان. تو وہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ مفعول ہو جائیں گے. آپ ہاں. سمجھیں تھوڑا سا میں یہاں پر ایک چیز سمجھاؤں. یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ ابن کا اعراب کیا ہوتا ہے، تو وہ سب نے صحیح بتایا کہ ابن کا اعراب اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے اور سب نے لگایا بھی. الحارثہ تو ابن کہا، حرما تو ابن کہا سب نے. تھوڑا سا ایک اور قاعدہ سمجھے کہ ابن سے پہلے والے تو ہم لوگ سمجھ لیے کہ ابن اپنے ماقبل کے اعراب کے تابع ہوگا، جو پہلے والے پہ زبر زیر پیش ہوگا وہی چیزیں ابن پہ لگائیں گے. لیکن ابن کے بعد کیا ہوگا؟ تو ابن کے بعد نا ہمیشہ زیر آئے گا. ابن ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اس کے بعد آپ کو زیر لگانا ہے. بس یہ دو چیز لکھیں جہاں پر بھی آپ لکھے ہوں کہ ابن اپنے ماقبل کے اعراب میں تابع ہوتا ہے، لیکن ابن کے بعد والا ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، کیونکہ ابن ہمیشہ مضاف بنتا ہے. تو اب ہم لوگ پڑھیں گے الحارث بن عوف وحرم بن سنان. اگر یہ غیر منصرف نہ ہو تو سنان ہے، پتہ نہیں سنان ہے جو بھی ہے. میرے لیے دو قاعدے ہم لوگ کو سمجھ میں آئے. عبداللہ بھائی آپ کچھ کہیں گے اس میں؟ جی نہیں. بہت اچھی بات.
یہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ آج کے ابن ماقبل کے اعراب کے تابع ہوگا اور بعد والے پر ہمیشہ زیر آ جائے گا. اب یہ شعر ہے اور عبارت لگا رکھے انہوں نے. راغب آپ کا میک اب تک ٹھیک ہوا؟ میسج کریں اگر کوئی بات ہو تو. ارتجا آپ بھی نہیں اب تک شعر ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کی ہیں. مہوش آپ بھی نہیں کیے ہیں. اسی طرح پرنسس آپ پڑھیں اگلا. جس طرح سب ساتھی پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھیں آپ بھی. میوٹ کر لیں جن کی باری نہیں ہو میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. فاطمہ بانو آپ پڑھیں. سر میں پڑھوں؟ ایک سیکنڈ رکیں. یہ گربا آپ پڑھیں گے؟ غرابا یہ کیا لکھتے ہیں بتائیں؟ کوئی آدمی پروننس کیا ہے اس کا بتائیں، تلفظ کیا ہے؟ غربا. جی غربا. ٹھیک ہے. عربک جنہوں نے لکھا ہے اپنے نام پر وہ پڑھیں. میں آپ سب کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں اور وہ اپلوڈ بھی کیے جائیں گے. اب بتائیں وہاں پر ساتھی جو سن رہے ہوں گے وہ اتنا دیر ویٹ کرے گا کہ پتہ نہیں اگلا کون پڑھے گا. یہاں تو چلیے ہم لوگ سب لائیو ہیں ابھی، لیکن وہاں ویڈیو جب اپلوڈ ہوں گے تو وہاں پر تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اگر نام آ جائے تو پڑھیں. اور کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ سب لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ مطلب میک ہی آپ یہ نہیں کھول رہے؟ حالانکہ آپ اسکرین پہ ٹچ کریں وہاں آپشن آ رہا ہے میک کھولنے کا، تو چیٹ کر سکتے ہیں. کیا پریشانی ہے آپ کو بتا دیں ہمیں. سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہاں پر، اسی میں فائدہ ہے. میں پڑھوں؟ ایم ڈی ابرار آپ پڑھیں اس کو. آپ نے بھی اب تک نہیں پڑھا ہے. جی آپ پڑھیں. مائک نہیں اوپن ہو رہا کیا آپ کا؟ گاڑی میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی بات نہیں. یہ لکھ دینی چاہیے نا اتنے سے پہلے کہ آپ گاڑی میں ہیں اتنا دیر سے. چلیے آپ ہی پڑھیں جو کہہ رہے تھے کہ میں پڑھوں. اکتب الشعر الذي يدل على ایمان زہیر باللہ والیوم الآخر. جی آپ نے پڑھا ہے اکتبو الشعر ایمان. ٹھیک ہے آپ اسے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اکتب الشعر الذي يدل على ایمان زہیر باللہ والیوم الآخر. زہیر آپ یاد رکھیں اس کو. زہیر. ٹھیک ہے ٹھیک. رقیہ آپ پڑھیں اس کو. ایک منٹ سر. اچھا فیروزہ خانم میرا فاطمہ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں جو آپ کا نام نہیں ہے ابھی. تو رقیہ آپ پڑھیں. اکتب الشعر الذي يدل على ایمان زہیر باللہ والیوم الآخر فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم لیخفی ومہما یکتم اللہ یعلم یؤخر فیوزع فی کتاب فیدخر لیوم الحساب او یعجل فینقمی. فینتقمی. سر میں پڑھوں گا. جی پڑھیں اور ترجمہ بھی کر دیں. جی اکتب الشعر الذي يدل على ایمان زہیر باللہ والیوم الآخر. اس شعر کو لکھو جو دلالت کرتی ہے زہیر بن ابی سلمہ کے ایمان پر اللہ اور اس
یوم آخرت کے دن پر فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم تم مت چھپاؤ اللہ سے وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے لیخفا چھپانے کے لیے ومہما یکتم اللہ یعلم جو بھی تم چھپاؤ گے اللہ اسے جانتا ہے یؤخر فیوضع فی کتاب فیدخر لیوم الحساب اب یعجل آخر کا نہیں ہے بس کوئی بات نہیں. چلیے دیکھیں کنہوں نے پڑھا تھا الشعر ایمان زہیر. اس میں دیکھیں ہم لوگ کہ اکتب کیا ہے فعل امر ہے. تو ایک قاعدہ ہے, ایک قاعدہ اور لکھیں یہیں پر کہ میں نشان لگاؤں. یہ ہے ایک قاعدہ, یہ لکھیں کہ اگر ساکن کو اگر حرکت دینا ہو آپ کو کوئی چیز ساکن سے اکتب ہے فعل امر ساکن ہے تو با کو اگر آپ حرکت دیں گے تو ہمیشہ زیر کا دیا جاتا ہے. ساکن کو جب حرکت دی جائے گی تو ہمیشہ زیر کی دی جائے گی. ایک قاعدہ اور بڑھا لیں اپنی کتاب میں. اب دیکھیں اکتب یہ کیا ہے, فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ہے انتا کے انتا اس میں چھپا ہو. اکتب تم لکھو تو اب اس کو تو صرف مفعول چاہیے. اکتب جب فعل ہے اور اس کے اندر انتا چھپا ہوا ہے فاعل تو اس کو فاعل تو مل گیا. اب ہمیں دیکھنا ہے شعر جو ہے یہ فاعل نہیں بنے گا. تو شعر کے اندر لکھنے صلاحیت ہے ہی نہیں. شعر کو کوئی آدمی لکھتا ہوگا تو ظاہر سی بات اکتب الشعر الذی یدل. اب کس نے پڑھا کہ علی ایمان زہیر. تو دیکھیے ایمان زہیر علی کی وجہ سے آپ نے زیر تو لگایا لیکن آپ خود ترجمہ کر کے دیکھیں اس کو تو آپ یہی تو کہیں گے کہ زہیر کے ایمان, زہیر کا اللہ یوم آخرت پر ایمان, اللہ یوم آخرت پر جو ایمان پر دلالت کرتا ہے جو شعر وہ بتائیں ہمیں. تو زہیر کے ایمان آپ بھی خود کہیں گے ترجمہ میں. تو اسی طرح زید کا غلام, تو جس طرح غلام الزیدین ہے ایسے یہاں پر ایمانی زہیرین ہے. یہ سمجھا آپ کو, ایمانی زہیرین. تو یہ کیا ہے علی ایمانی زہیرین باللہ والیوم الآخر. زہیر کا اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان ہے اس پر جو شعر برات کرتا ہے اس شعر کو آپ لکھیں. تو یہ علی ایمانی زہیرین. پھر اس میں ایک بات تھی فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم. یہ معنی کیا, فلا تکتمن اللہ, تم ہرگز نہ چھپاؤ, تم نہیں چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے دل میں ہے, لیخفا تاکہ وہ چھپ جائے, ومہما یکتم اور جیسے بھی وہ چھپائی جائے اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے, اللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو. یؤخر اگر مہلت دی جائے گی تمہیں یؤخر تو کیا ہوگا فیوضع فی کتاب, تو وہ ایک کتاب میں رکھ لی جائے گی وہ باتیں. فیدخر لیوم الحساب اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کو جمع کر کے رکھا جائے گا. اور یعجل اور اگر تمہیں اگر مہلت نہ دی جائے بلکہ جلدی ہی تم پر ایکشن لیا جائے, اگر جلدی وہ کام کرنے پر آئے فینتقمی تو اللہ تعالیٰ پھر انتقام لے لے گا. نہیں انتقام لیے جاؤ گے پھر. یہ اس کا تھوڑا بہت ملا جلا کر کے یہ معنی ہو گیا اس کا. اور بہرحال اس میں اعراب کے بارے میں بس اتنا ہے کہ لیخفا تاکہ وہ چیز چھپ جائے, یہ معنی ہے اس کا. اور جو آسان آسان وہی پڑھیں ابھی, باقی آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. کوئی ساتھی ہیں جو اب تک نہ پڑھے ہوں وہ چاہتے ہوں بول دیں. پڑھیں اس کو. کوئی بھی ساتھی جو اب تک نہ پڑھے ہوں ہیں کوئی ایسے؟ شمیم اختر, آپ پڑھیں گے اس کو, پڑھیں. شائستہ ناز آپ پڑھیں اس کو. مینارہ خاتون آپ پڑھ دیں.
नारा खातून जी। قائل إمو صباحا إلا هراما وخيركم استثنيت قاله زهير بن أبي سلمى. ठीक है, मेरा फातिमा आप पढ़ें, म्यूट कर लें आप जी। manil qailu imwan sabahan illa haraman wa khairukum istasnaitu qaluhu Zuhair ibn Abi Sulma. ठीक है, आपने पढ़ा है खैरुकुम इस्तस्नैतु और उन्होंने भी यही पढ़ा है। एक और नाम ले रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई आप पढ़ें। Khair. इमु सबाहन इल्ला हरमन व खैरुकुम इस्तस्नैत तर्जुमा भी करें आप। सुलमा। दूसरा आदमी अपने आप को म्यूट कर ले, मेरा फातिमा आप कर लें, म्यूट कर लें अपने आप। अब्दुल्ला भाई आप ये करें। इमू सबाहन का इमू का माना कोई ये नहीं है, बस सुबह बखैर हो, मतलब गुड मॉर्निंग के माना में कुछ नहीं, सबाह खैर के माना में। चलिए अब्दुल्ला भाई आप नहीं करेंगे? जी नहीं सुन पाया कि तर्जमा सर नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई और? मेरा फातिमा आप करेंगे तर्जुमा कीजिए। जी जी। इमवन सबाहन ये कहा कि ये कोटेशन किसने कही है कि तुम सबकी सुबह बखैर हो हरम के अलावा, इल्ला हरमन मगर हरम की, फिर आगे कहा कि व खैरकुम इस्तस्नैतु और वो तुम में से बेहतर है जिसको मैंने अलग किया है। कालहु ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा, तो ये ज़ुहैर अबी सुलमा ने कहा है। बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ पर एक फायदा बताऊँ थोड़ा सा कि देखें, सबने एक अभी इन्होंने पढ़ दिया खैरकुम और सब साथियों ने खैरुकुम पढ़ा। आप थोड़ा सा इसको समझें। मैं भी आपको एक कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, आप देखें। ये है, ये देखें, कोई भी आदमी मांगता है तो वो असअलु हम लिख सकते हैं, असअलु मैं मांगता हूँ। लेकिन अब अल्लाह शुरू में आ रहा है हमारे, देखें यहाँ पर ये अल्लाह क्या है, शुरू में। तो अगर कोई आदमी कहे कि अल्लाहु असअलु, तो इसमें क्या खराबी? अब देखें कि अल्लाहु असअलु, असअलु में तो फाइल है, मांगने वाला अल्लाह ताला तो हो नहीं सकते, हम लोग सब समझते हैं। और फाइल किसे कहते हैं? जो करने वाला हो या होने वाली चीज़ को हम फाइल कहते हैं। और जिससे किया जाए, जिससे मांगा जाए, उसको क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। ये दो तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिए। तो अब देखें, अल्लाह को हम फाइल किसी भी हालत में नहीं बना सकते, क्योंकि उस मांगना अल्लाह का काम नहीं, हम बंदों का काम है। तो अब जाहिर सी बात, अल्लाह चाहे शुरू में आ जाए चाहे आखिर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर साल या सलू जैसे कायदे अगर हैं तो क्या है? अब दआ यदू, दुआ करना, तो हम क्या कहेंगे? अदुल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। असअलुल्लाह, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। लेकिन अल्लाह शुरू में, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह शुरू में लिख गया है, तो फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह असअलु, अल्लाह से मैं मांगता हूँ। वैसे कि मफूल मुकद्दम है, कोई बात नहीं, उससे अल्लाह असअलु, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। सेम चीज, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये समझना फिर आसान आगे वाला कि यहाँ पर जो है ये जो है खैरकुम इस्तस्नैतु, क्यों? इसलिए देखिए, इस्तस्नैतु अना ज़मीर तो है ही उसमें, जो भी सेवा होता है वाहिद मुतकल्लिम का, उसमें अना ज़मीर तो रहता ही है। तो इस्तस्नैतु, मैंने इस्तिस्ना किया, तो फाइल तो उसको मिल गया, अब उसको मफूल चाहिए। अब वो इस्तिस्ना उसने किसको किया? खैरकुम, तुम में से बेहतर को। तो बताएं, ये बात सबको समझ में आई? ये फायदा चाहे तो लिख लें आप। फाइल मफूल तो लिख लिया आपने, फाइल जो करने वाला होने वाला उसको फाइल कहते हैं, मफूल जिसको किया जाए, जिससे मांगा जाए, जिससे कहा जाए, वो मफूल है। बाकी समझने के लिए अंदाज अपनाना है हमें कि अगर कोई वर्ब में फाइल है तो अब उसको मफूल चाहिए, और अल्लाह है, खैरकुम यहाँ पर तो समझ सकते हैं, तो ये क्या मफूल। इन्हीं को कोई बात करनी तो आप अपना बोल के बोलिए। चलिए, अच्छी बात, अगर सबको समझ में आ गया तो ये अगला इतना है।
جی احمدی ابرار آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کیا آپ نے ہاتھ اٹھایا، پڑھیں. نہیں پڑھیں گے آپ. عفیف آپ پڑھیں. دیکھیے پڑھیں، سب لوگ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھیے، بالکل بھی مت ہچکچائیے. یہاں پر ہمارا ہچکچانا ہی آگے کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے. نزہت نساء آپ پڑھیں گے؟ پڑھیں. في شعر من قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لبعض أولاد هرم قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما آتاكم في شعر زهير بن أبي سلمى. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے في یہاں پر شعر زهير بن أبي سلمى. ٹھیک ہے، اوپر آپ نے پڑھا جی لبازی سر. اولاد الحرم، اسے آپ یاد رکھیں. جی سر. عفیف منڈل آپ پڑھیں گے؟ چلی گئی. نور فاطمہ آپ پڑھیں اور ترجمہ بھی کر دیں. في شعر من قال عمر بن الخطاب لبعض أولاد حرم قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم في شعر زهير بن أبي سلمى. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے فی شعر زہیر بن ابی سلمہ، یاد رکھیں. آپ اس کو ترجمہ کریں. کس میں کہا عمر بن خطاب نے شعر میں فی شعرن، ایک شعر میں عمر بن خطاب نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ اولاد حرم کو کہ جو کچھ بھی انہوں نے تمہیں دیا ہے وہ باقی ہے. قد ذهب ما اعطيتموه، جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے. وبقي ما آتاكم، اور جو انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ باقی ہے. فی شعر زہیر بن ابی سلمہ، انہوں نے زہیر بن ابی سلمہ کی شعر کے بارے میں یہ کہا تھا. اصل میں اوپر ہے کنہوں نے کہ کہا؟ کس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اوپر کیا ترجمہ کریں؟ پھر سے کریں آپ اس کا. ہاں، کس کی شعر کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اولاد حرم سے کہ جو جی کچھ بہت انہوں اچھا، نے آپ. جی بہت اچھا. تو یہاں سمجھ میں آگے سب ساتھیوں کو فی شعری من، کس کے شعر کے بارے میں قالا کہا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ لبازی اولادی حرامن، حرم کے بعض اولاد کے بارے میں. دیکھیں کسی نے پڑھ دیا کہ لبازن یا اولادن، تو ایسا نہیں، سب مضاف مضاف الیہ سے ٹکرا رہا ہے. لبازی اولادی حرم، بالکل یہاں سے ترجمہ ہوگا. دیکھیے آپ، حرم کے اولاد میں مطلب بعض سے. مضاف مضاف بھی ایسے ہوتا ہے، غلامو زیدن، زید کا غلام. اگر آپ پڑھانا چاہیں تو کتاب و غلامی زیدن، زید کے غلام کی کتاب، بس ایسے ہی ہے. بعضو اولادی حرمن، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اولادن حرمن نہیں، مضاف اگر بنتا ہو یہاں پر اولاد جو مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، تو اس میں دونوں کا قاعدہ جاری ہوگا. مضاف الیہ ہونے کو اس کو زیر دیں گے جیسے کہ آپ نے دیا اولادی، اور تنوین نہیں دے سکتے کیونکہ مضاف پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آتی. تو یہ خیال رکھیں. اسی طرح بازی کو دیکھیں، اس پر لام حرف جر ہے، لام حرف جر کی وجہ سے آپ کو زیر تو دینا ہی ہے، لیکن چونکہ مضاف ہے اس لیے آپ تنوین نہیں دے سکتے. یہ بات سمجھ میں آئی. اس کے علاوہ تو سب نے اچھا پڑھا قد ذهب ما آتيتموه والی. اور فی شعری زہیرو، یہ دیکھیے اسے ہم زہیرو کیسے پڑھیں گے، اس کا معنی کریں آپ. کیا ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ کے شعر کے بارے میں. کے شعر، تو وہی والی بات ہے، غلامو زید، زید کا غلام، اور فی شعر ایک ہی چیز ہے. تو زہیر بن ابی سلمہ یہاں پر کیا مضاف الیہ ہے، شعر مضاف ہے، زہیر بن سلمہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. ظاہر سی بات ہے، مضاف الیہ ہمیشہ ہی مجرور ہوتا ہے. والی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی.
کچھ دن رہیں، کچھ دن میں انشاءاللہ یہ پریشانی سب دور ہو جائے گی. کہاں رہ گئے؟ تھوڑا سا رہ گیا. زیادہ ہی باقی ہوگی، تھوڑا سا اور کر لیں. ایک لائن ہے، اس لائن کو پورا کر لیں. ایک لائن کے زیادہ ہی بچا ہوا ہے. ایک اور پڑھ لیں بس. کوئی ساتھی ہیں جو نہیں پڑھے ہوں اور پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو یہ ان کے لیے ہے، پڑھیں. چاہ رہے ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا سبھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں، ساتھ دیجیے، پڑھیے. خود سے میک اپنا کھول لیجیے اور پڑھ لیجیے آپ. راغب، بشرا حامد، آپ پڑھیں. صاحب المعلقة كان أبوه وخاله وأختاه سلمى والخنساء وولداه كعب وبجير. من الشعراء فمن هو الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة زهير بن أبي سلمى. ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی آپ نے پڑھا معلقتا، اور کہاں پر پڑھا آپ نے؟ یہ شاید کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. نصرت نساء آپ پڑھیں اسی کو. صاحب المعلقة كان أبوه وخاله وأختاه سلمى والخنساء وولداه كعب وبجير. من الشعراء فمن هو الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة زهير بن أبي سلمى. سر ترجمہ بھی کرنا ہے. جی کیجیے. صاحب معلقہ جس کے ابو مامو اور اس کی 2 بہنیں یعنی سلمہ اور خنسا اور اس کے 2 بیٹے کعب اور بجیر شعراء میں سے تھے. وہ کون ہے؟ وہ شعراء جاہلی میں سے یعنی صاحب معلقہ زہر بن ابی سلمہ ہے. بہت اچھا، ماشاء اللہ. یہاں پر دیکھیں، اگر جنہوں نے بھی یہاں پر معلقتا کہا، وہ معلقتا کہنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر پیش لگانا ہو تو آپ تھوڑا بہت مطلب لگا سکتے ہیں، شروع میں آتا ہے تو پیش وغیرہ دے سکتے ہیں آپ، لیکن زیر اور زبر دینے کے لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے. تو زیر دینے کے لیے آپ دیکھیں مضاف الیہ بن رہا ہے یا پھر ایک حرف جر ہو اس سے پہلے. یہاں پر دیکھیں کیا مطلب، صاحب المعلقتی، معلقہ والا یعنی معلقے کا مالک، صاحب. وہی بات ہے غلام زید، زید کا غلام کی طرح، اور الف لام بھی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب المعلقتی کہیں گے یہاں پر بھی اور نیچے والا بھی. یہاں پر بھی دیکھیں صاحب المعلقت، دونوں جگہ آپ کو یہی کہنا ہے، صاحب المعلقتی یعنی معلقے والا. چلیے اور کوئی کچھ بات بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں آپ. کوئی بھی ساتھی آپ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ محمد سفیان، آپ پڑھیں گے اس کو. محمد سفیان. چلیے ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اور اگر جو لوگ ہوں، کچھ تو ساتھی ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں آپ میں سے. نصرت نساء ہیں، بشرا حامد ہیں، منارہ خاتون ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، نور فاطمہ، تو شگفتہ، آپ سے ماشاءاللہ اچھے ہیں. آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر نہ آئیں بھی تو. پر دیکھیے جب تک آ سکتے ہو اچھی بات ہے، ورنہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ آپ خود سے آپ حسن زیاد کو بھی پڑھ سکتے ہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں اگر حسن زیاد بھی آپ اٹھائیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. کوشش کیجیے ان کتابوں کو پڑھنے کی، بہت فائدہ ہوگا آپ کو.
اب باقی جو بہت زیادہ یہ ہیں تو وہ بھائی پڑھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ آگے نہیں آئیں گے پڑھیں گے نہیں تب تک فائدہ نہیں ہوگا. چلیے پھر ٹھیک. کوئی کچھ کرنا چاہتے کہیے. جب حسن زیاد کو اٹھاتے ہیں لگتا ہے کچھ آتا ہی نہیں. جی حسن زیاد کی کتاب ہے تاریخ الادب کی، بڑی ہارڈ نہیں، کتاب ہے وہ. جب اس کو اٹھاتے ہیں پڑھنے کے لیے لگتا ہے کچھ آتا ہی نہیں پھر یار آپ. ہاں وہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی لگے گا لیکن ایک دو مرتبہ پڑھ لیجیے گا تو پھر بہت آسان ہو جائے گی. وہ کتاب بہت اچھی ہے اور بہت معلومات پر مشتمل کتاب ہو. چلیے کوئی بات، یہ جو کتاب ہے نا وہ اسی کتاب کو دیکھ دیکھ کر کے سوال جواب کے انداز میں لکھا گیا اس کتاب کو، تو اس میں کچھ فائدہ ہوگا. اور ماشاء اللہ آپ لوگ اچھے ہیں، پڑھ سکتے ہیں حسن زیاد کو بھی. باقی اور ساتھی کا آپ پارٹیسپیٹ کریں تبھی تو پتہ چلے گا کہ آپ پڑھ پائیں گے نہیں کیا ہے نہیں ہے. چلیے پھر ٹھیک، ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. جی اور بولیے. سر آپ ٹائمنگ چینج کر سکتے ہیں کیا؟ ٹائمنگ چینج مطلب بتائیں کیا رہا ہے آپ کی، کون سے ٹائم پہ؟ اصل میں ہماری یونیورسٹی ہے 9:30 سے ہی شروع ہوتی ہے، مطلب ہمیں 9 بجے سے ہی جانا ہے، تو جی اس جی جی وجہ سے اگر ٹائمنگ 8 سے 9 رکھو. 8 سے 9. اچھا ٹھیک، دیکھتے ہیں. 8 سے نہیں 8:15 کو ہو سکتا ہے، پھر 8 نہیں ہو سکتا. کوئی میں تھوڑا یہاں کچھ کام کرتا ہوں. اچھا تھوڑا بہت کر لیا کیجیے، 15 منٹ کے لیے آپ جا بھی سکتے ہیں. پہلے میں دیکھوں گا 8:15 سے اگر کل سے کر پاؤں تو. اور کوئی ساتھی کچھ کہنا چاہیں گے ٹائم کے بارے میں؟ چلیے ٹھیک، پھر کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.